بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بہن بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں انسان سارے کام کر سکتا ہے لیکن کسی کی سوچ بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح کسی کے اوپر اپنی مرضی مسلط کر کے انسان کسی کی پیار و محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے کر کے ہمارے رشتہ داروں میں ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ آپ سے منتفق ہوں، کہ جو سوچ آپ کے سبھی کی ہو وہی ہو، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق بات کرتا ہے، جتنی اس کی سمجھ ہے وہ اتنی بات کرتا ہے۔ تو اسی لیے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے، اور اسی میں انسان کی بہتری ہے۔ ہر انسان کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور اس کو معقول اور مناسب جواب دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ یہ آپ نہیں سمجھتے تو میں زیادہ سمجھدار ہوں، تو وہ بیوقوف ہے تو میں سمجھدار ہوں۔ یعنی جو انسان اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے وہ سب سے زیادہ بیوقوف ہے۔ اسی طرح دنیا میں کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے، ہر انسان سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کے اوپر تنقید نہ کریں بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تنقید سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ اہم بات ہے۔ تو ہر کسی کے اوپر تنقید کرنا، طنز کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ جس انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ تو اسی طرح انسان کو اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر کے چلنا چاہیے۔ تو خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، اور خاص کر کے والدین کو اپنی اولاد کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جس انسان نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی ہے اور اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا، ان کو اچھائی برائی کی تمیز سکھائی ہے، تو ان کو پوچھ نہیں ہوگی۔ اگر اس کے بعد ان کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوا تو وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تاکید کی تھی کہ بیٹا اسلام کی طرف آ جاؤ، تو باقی جو ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی، وہ نافرمان ہوگا۔ اس میں نوح علیہ السلام کی کوئی پکڑ نہیں ہے، انہوں نے ان سے بہت کہا ہے۔ اسی طرح بعض والدین جو ہے وہ اولاد کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں ان کے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، یہ کیا میں نے وہ کر دیا، اس طرح ان کے آگے ان کے ذہن کو خراب کرنا۔ پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ رشتے کی پہچان کلائیں، یہ تمہارا چاچا لگتا ہے، ماموں ہے، دادا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کے بعد چاچا ہوتا ہے، چاچے کی خدمت کرنا ان کے والدین کو اجر ملتا ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے سے کبیرہ گناہ ہو گیا، تو بولا والدہ زندگی نہیں فوت ہو گئی، خالہ زندہ، بلا اس کی خدمت کرو، کبیرہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی والدین کے حقوق میں یہ چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح کر کے والدین کا ادب ضروری ہے اور ان کے بہن بھائیوں کا بھی۔ تو میرے اس طرح بڑے مزے کی بات ہے، میرے چاچا کا بیٹا، اس کا بیٹا جو گیا میری بہن کے گھر گیا، تو جب رخصت ہونے لگا تو ان سے کہہ رہا دادی میں جا رہا ہوں، تو ہنسنے لگی، بولتے بیٹا میں تمہاری دادی نہیں ہوں، میں تمہاری پھوپھی ہوں۔ حالانکہ وہ لڑکا ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا ہے، تو اس کو نہیں پتہ اپنے رشتوں کا، اس کا قصور نہیں ہے۔ اب اسکول والے تو اس کو رشتہ نہیں بتا سکتے ہیں، اس کے ماں باپ نے ان کو بتانا تھا کہ بھائی یہ تمہاری پھوپھی ہے، چاچا ہے، یہ تمہارے باپ کے چاچا کا بیٹا ہے، یہ ہے، یہ تمہارے خونی رشتے ہیں ان کو۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، ہمارے علاقے بولتے ہیں لسی ساگوں کے گلے، یعنی لسی ساگوں کے گلے، انہوں نے ہم لوگوں کو لسی نہیں دی تھی، ہم لوگ غریب تھے، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے یہ کیا وہ، بھائی جس نے جو بھی کیا وہ خود بھرے گا۔ تو اس وجہ سے کر ہم لوگ زیادہ ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، اولاد کے دلوں میں بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تمہارے چاچا نے ہمارے کو سامان لا کے نہیں دیا تھا، آٹا لا کے نہیں دیا تھا، سودا لا کے دینے والا کوئی نہیں تھا، انہوں نے تمہاری پرواہ نہیں کی ہے۔ اسی طرح ہمارے چاچا جو تھے وہ بھی غریب تھے، مطلب کمزور تھے، تو ہمارے کسی بھی چاچا کے بیٹے نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی ہے۔ تو اسی طرح ابھی جو ہمارا نسل چل رہا ہے وہ ہماری پرواہ نہیں کرتے، میرے بھائی کے بیٹے میرے کو سلام ہی نہیں کرتے، دل آتے تو کرتے تھے برابر آگے، تو نہیں آئے تو وہ کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بڑے دنوں میں عیدوں میں آگے پیچھے کہ چاچا تمہارا کیا حال ہے، اللہ کی رضا کے لیے بھی نہیں پوچھتے، تو میں خوش ہوتا ہوں، میں ہنسنے لگ جاتا ہوں کہ بھائی اچھا ہو گیا کہ میں اپنے چاچا کو کسی کو بھی نہیں پوچھا، تو یہ میرے کو بھی نہیں پوچھ رہے، میں خوش ہوتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک بات کرتے ہیں، پرانے بزرگ ہمارے دادا بات کرتے تھے، بولے ایک پہاڑ تھا، اس کے اوپر سے لوگ جو باپ بوڑھا ہو جائے اس کو گرا دیتے تھے، جا کے پھینک دیتے تھے، پھینک کے آ جاتے تھے۔ تو ایک نے اپنے باپ کو اس کو کندھے پہ اٹھایا ہوا لے کے جا رہا تھا، تو وہ ہنسنے لگ گیا جس نے اٹھایا ہوا تھا، بولا اس نے جو اٹھایا، اس نے بولا کیوں ہنس رہا ہے؟ بولے میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میں نے بھی اپنا باپ جہاں سے گرایا تھا، کل تیرا بیٹا بھی تجھے یہاں سے گرائے گا، تو اس کو واپس لے آئے وہاں، وہ ڈر کے مارے، اس نے بولا کہ میرے ساتھ بھی یہ حساب ہوگا۔ یعنی بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ انسان کو سوچ سمجھنا چاہیے، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینی چاہیے، ان کو رشتوں کی پہچان کراؤ
کہ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں خونی رشتوں کو کٹنے والوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو کئی بار میں اس چیز کو کس لیے دہرا رہا ہوں؟ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ اہم بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نہیں فرما رہا ہوں۔ مجھے کیا کوئی جوڑے یا نکھیڑے یا کوئی اس کو توڑے، مجھے اس سے کیا ہے، لیکن یہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کے حکم کی ہم تعمیل کریں گے تو ہمارے لیے بہتری ہوگی، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے لیے برائی ہے، اچھائی نہیں ہے۔ اچھائی اسی میں ہے کہ ہم اچھائی کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں اچھائی میں ملے گا، برائی کریں گے تو برائی میں ملے گا۔ بات کرنے کا میرا یہی مقصد ہے کہ جو جس نے بویا وہی کاٹے گا۔ کہ گندم بو کے جو نہیں کاٹ سکتے ہیں، جو بو کے گندم نہیں کاٹ سکتے ہیں، تو جنہوں نے اپنی اولاد کے دلوں میں نفرت بنائی آج وہ بھی اس کا بیج جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں۔ ابھی اسی طرح جیسے میں نے اپنی مثال دی، پہلے اپنی مثال دی، ہم جو دادا کی اولاد ہیں تو میرے چاچا کے بیٹے ہیں، ان کے بچے بھی پرواہ نہیں کرتے، کوئی ادب ادبا نہیں کرتے، ہمارے نہیں کرتے، ہمارے بھائیوں کے بیٹے وہ بھی نہیں کرتے۔ مزے کی بات وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ میرا بڑا بھائی ہے، اس کے بیٹے کو میں نے دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو دوسرے بھائی کے بیٹے کی شادی تھی تو بولے، میرے بھائی نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا میں تو اس کو نہیں پہچانتا ہوں۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں، 60 سال سے عمر میری زیادہ ہوگی اور میرے اپنے بھتیجے کو نہیں پہچان سکا، کیوں؟ اس کو دیکھا ہی نہیں، کبھی حال احوال اس نے میرا نہیں پوچھا، میں اس کو نہیں پوچھ سکا ہوں۔ تو زیادہ غلطی میری ہے کہ میرا کام تو اس کو پوچھنا، ہاں میں اس کو نہ پوچھ سکا۔ تو میں ساری باتیں اپنے اوپر ہی ڈال دیتا ہوں کہ بھائی جو مجھے نہیں پوچھتا میرا کام تو اس کو پوچھنا، اور اس نے نہیں پوچھا تو اللہ اس کا بھلا کرے۔ یعنی اس طرح ہونا چاہیے۔ ایک فقیر ہوتا ہے جو کہتا ہے جی جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اللہ اس کا بھی بھلا کرے، ایک بدفائی دیتا ہے۔ تو ایسے فقیر بن جاؤ، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو خلوص دل سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔